اللہ کریم کی سنت ہے ہر چیز کو شروع فرما کر اسے احسن طریقے سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ غنچہ پھوٹتا ہے، پھر پھٹ کر کلی بنتی ہے، پھر کھل کر پھول بنتا ہے۔ تخلیق میں رب کریم نے تدریج رکھی ہے، اور یہی پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہر کام کے ہونے میں ایک ترتیب ہے، تدریجاً ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا انسان کے وجود کو جب میں اذا سویتہ، جب میں اسے خوبصورت، مناسب، بہترین طرح سے تیار کر دوں، تو جب وہ خوبصورت اور بہترین تیار ہو جائے گا، فنفخت فیہ من روحی، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، وہ زندہ انسان ہو جائے۔ اپنی روح سے کیا مراد ہے، اللہ کی روح سے کیا مراد ہے، اس پر مفسرین کرام نے بہت بحثیں کی ہیں، اور بڑی طویل بحثیں ہیں۔ جس تفسیر کو اٹھا لو اس میں بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ساری بحث ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ علامہ ابن کثیر ہوں، صاحب معرف القرآن ہوں، تفسیر مظہری ہو، روح البیان ہو، ہر تفسیر میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ روح کیا ہے۔ کیا روح جسم شے مجرد ہے، کوئی ایک جسم ہے، لمبائی چوڑائی اونچائی موٹائی ایک جسم مجرد ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کا بظاہر کوئی لمبائی چوڑائی اونچائی موٹائی ماپنا ممکن نہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی بحث سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سوال کا جواب عطا فرمایا، قل الروح من امر ربی، روح کا تعلق امر الہی سے ہے، امر اللہ کی صفت ہے۔ اب اس صفت باری سے روح کیوں کر پیدا کی گئی، اس کا جواب یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا جو مادی اور دماغی علم ہے وہ اس قدر وسیع نہیں کہ وہ عالم امر کے حقائق کو جان سکے۔ اس کے لیے روحانی علم چاہیے جو ہر ایک انسان کے پاس نہیں۔ بات تو سب انسانوں کی ہو رہی ہے کہ تمام انسانوں نے تو دماغ سے، عقل سے، شعور سے کام لینا ہے، اور تمہارا مادی دماغ جو ہے اور تمہاری مادی عقل جو ہے، تمہاری مادی نگاہ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ تمہیں وہ علم دیا ہی نہیں گیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ علوم کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، جسے تم بڑی تحقیق اور بڑا علم سمجھے بیٹھے وہ بڑا تھوڑا سا حصہ ہے، محدود ہے۔ زمین سے آسمانوں کی مسافت 50,000 سالہ نوری سال، روح کا سال، نوری بھی چھوٹا ہوتا ہے، نوری روح کی رفتار سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے آگے عالم بالا کے مقامات شروع ہوتے ہیں۔ عادیت، مائیت، اقربیت، الہ ضلع، قیاس، فنا، بقاء، سالک المجذوبی، یہ سارے منازل ختم ہو جائیں تو آگے عرش عظیم کا مقام آتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ساری کائنات 7 آسمانوں سمیت
عرش کی وسعتوں کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھلا پھینک دیا گیا۔ عرش عظیم کی وسعتیں بے پناہ ہیں۔ ابتدائی منزل بھی کسی کو نصیب ہو تو مسجد نور سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر اوپر دیکھے تو دور جیسے کوئی ہلکا سا ستارہ ٹمٹماتا ہے، اس طرح وہ منزل کا نشان ملتا ہے۔ کم و بیش ان فاصلوں کی 1,25,000 منازل عرش اول میں ہے۔ تو آپ فاصلوں کا اندازہ کر لیجئے۔ عرشوں کی تعداد 9 ہے۔ آنکھ آمد 9 فلک میں راجے ہو، انبیاء و اولیاء محتاج ہو۔ وہ ہستی جس نے 9 عرشوں سے بالا معراج جنہیں نصیب ہوا، اور تمام نبی تمام ولی ان کے محتاج ہیں۔ پہلے عرش کے منازل جب مکمل ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو پہلے عرش اور دوسرے عرش کے درمیان جو خلا ہے وہ پہلے عرش سے موٹا ہے، زیادہ ہے۔ پھر دوسرا عرش کی وسعتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ پہلے عرش کی نسبت بہت وسیع ہے۔ علی ھذا دوسرے کے بعد پھر خلا ہے، پھر تیسرا عرش ہے، پھر خلا ہے، 9 عرش ہیں، بے پناہ وسعت۔ 9 عرشوں کے بعد عالم خلق ختم ہو جاتا ہے، عالم امر شروع ہوتا ہے۔ تخلیق اور مخلوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے، اس سے اوپر اللہ کے امر کا اظہار ہے، عالم امر ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، یہ سارا دائرہ تخلیق بھی اسی بادشاہ بے نیاز کا ہے، مالک الملک کا ہے، اور سارا عالم امر بھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، قرآن نے تمیز کر دی کہ اس عالم خلق بھی اللہ کا ہے، عالم امر بھی اللہ کا ہے۔ اب روح کی تخلیق اس عالم امر سے ہے۔ جب وہ اس وجود خاکی سے ملتی ہے تو ارواح 2 طرح کی ہیں۔ ایک روح سفلی ہے، نیچے کے درجے والی، صاحب تفسیر مظہری نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ دوسری روح علوی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ سفلی روح جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے جب اجزائے بدن ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اجزائے بدن جب ملتے ہیں تو ان سے ایک بخارات کی شکل کی چیز اٹھتی ہے۔ وہ بخارات بندے کی نس نس میں گردش کرتے ہیں، اور یہ روح سفلی ہے جو ان اجزاء کے ملنے سے بھاپ کی صورت میں بن گئی۔ انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان سب میں، سب جانداروں میں وہ روح سفلی ہوتی ہے۔ روح سفلی کی اس حد تک رسائی ہے کہ جب تک بدن کے اجزاء کی نسبت قائم رہتی ہے وہ اس میں موجود رہتی ہے۔ جب ان کی وہ نسبت بگڑتی ہے، موت آتی ہے، تو روح علوی کو تو قبض کیا جاتا ہے، روح سفلی منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ حشر کو جب اللہ چاہے گا ہر چیز کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ بھی آ جائے گی۔ حساب کتاب کے بعد جب سب کو مٹی میں ملا دے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن روح جو علوی ہے، جو عالم امر سے ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، چونکہ امر میں موت کا دخل نہیں ہے۔ اسی لیے انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
جنات میں بھی وہی روح سفلی ہے، روح علوی نہیں ہے۔ اگر روح علوی ہوتی تو جنات میں بھی نبوت ہوتی۔ نبوت اسی روح علوی کو نصیب ہوئی ہے جو کائنات کی ساری مخلوق میں صرف انسانوں میں ہے۔ روح علوی کیا ہے؟ کوئی جسم ہے، فلاسفہ نے کہا جسم مجرد ہے، یعنی ایک آپ مکمل جسم ہے جس کا کوئی دوسروں سے کوئی اختلاط نہیں۔ بعض صوفیہ کو بھی غلطی لگی، انہوں نے یہ فلاسفہ کا قول لے لیا، لیکن حق یہ ہے کہ روح کوئی جسم نہیں ہے، ایک حقیقت ہے عالم امر کی۔ آپ اس کی کمیت کنیت یہ وہ پہچان نہیں سکتے، کسی صاحب کشف سے بھی پوچھیں تو روح کی حقیقت کو جاننا اس کے بس کی بات نہیں، چونکہ اسے روح بھی، جس کی روح اس کے بدن کی شکل پہ نظر آتی ہے، تو وہ اس میں اس کے بدن کا، اس کے لباس کا عکس، اس کے حلیے کا عکس موجود ہوتا ہے۔ خود روح فی نفس ہی کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عالم امر سے اللہ نے کیسے تخلیق فرمائی، کس طرح، کوئی تجلی تھی، کوئی طریقہ کار تھا، فرمایا یہ سب باتیں تمہاری رسائی سے بالا تر ہیں، تم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہوتا یہ ہے، صاحب تفسیر مظہری بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ انسان 4 اجزاء کا نہیں 10 اجزاء کا آمیزہ ہے۔ 5 آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور 5ویں روح سفلی جو ان کے ملنے سے بنتی ہے۔ 5 اجزاء یہ ہیں۔ 5 اجزاء عالم امر کے ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا۔ یہ 5 اجزاء روح کے مقامات ہیں۔ یہ انہیں لطیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شے جس میں لطیف ہیں، نظر نہ آنے والا، غیر مری، قابو نہ آنے والا، ہاتھ لگا کر چھونے سے نہ پتہ چلنے والا ایک جسم ہے، اور یہ 5 لطائف عالم امر کے ہیں، اور روح علوی کی وہ گھر ہیں، مقام ہیں جن میں روح موجود ہوتی ہے۔ اب روح علوی کی خصوصیات فرشتوں جیسی ہیں: اطاعت الہی، تسبیح، طاعت الہی، ذکر اذکار۔ روح سفلی کی خواہشات مادی ہیں، کیونکہ مادے کے اجزاء سے بنی ہے۔ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، پیسہ کمانا، مزدوری کرنا، اولاد، یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ روح سفلی کی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر کسی کی یہ کمزور ہو جائے تو اسے ہوش نہیں رہتا کہ بچے پالنے ہیں یا روزی کمانی ہے یا کھانا ہے یا پینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر روح علوی غالب رہے روح سفلی پر تو پھر روح سفلی دنیا کے سارے کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی راحت نصیب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان روح علوی کا خیال چھوڑ دے اور روح سفلی کے تابع ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حد قید نہیں ہوتی، پھر وہ نافرمان، اس کی خواہش صرف حصول اشیاء ہوتا ہے، عہدہ لینا، دولت لینا، چیزیں حاصل کرنا، وہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں روح علوی کمزور ہوتی جاتی ہے، روح سفلی طاقتور ہوتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ روح علوی مر جاتی ہے، یعنی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن نے موت اسی کو کہا ہے۔ یہ جو موت بدن کا روح سے جدا ہونا ہے، اسے قرآن نے کہا ہے کہ سارے لوگ نہیں مرتے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچو بھی مت کہ وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اجزاء خاک میں مل گئے تو ملتے رہیں، روح
کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسا زندگی میں تھا وہ زندہ ہے۔ روح الوی کو حیات ملتی ہے نور نبوت سے، نور ایمان سے۔ جب بندہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے تو روح الوی کو حیات ملتی ہے۔ اب اس کے ذمے ہے کہ وہ اطاعت کرے، عبادات مکمل کرے، حلال کھائے، سچ بولے، اللہ کا ذکر کرے، تو وہ کبھی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ روح سفلی پہ غالب آ جاتی ہے اور بندے کا کردار بہتر ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح نور نبوت سے اسے حیات ملتی ہے، اسی طرح فیضان و برکات نبوت سے اس میں قوت آتی ہے۔ اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں، نہ روح کی اور کوئی غذا ہے نہ دوا ہے۔ روح کی غذا بھی برکات نبوت ہے، روح کی دوا بھی برکات نبوت۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی زندگی میں اتباع رسالت کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ روح کی دوا بھی بن جاتی ہے، غذا بھی بن جاتی ہے، روح الوی اس سے مضبوط ہوتی جاتی ہے اور گناہ چھوٹتے جاتے ہیں، بندہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔